کیا آپ نے سورہ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا، اور اس کے لیے آپ کو انتقام کی نہیں ایمان کی ضرورت ہے؟ جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا سکتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پر قادر ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے پر قادر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پر قادر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پر قادر ہے، تو تمہارا مسئلہ اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب رستے بنائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ زندگی کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ابھی ہونا باقی ہے، ورنہ اللہ تمہاری یہ آزمائش ختم کر کے تمہارا یہ دل کب کا موڑ چکا ہوتا۔ جب کوئی انسان کسی دکھ، تکلیف، اذیت میں بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ اس چیز کی غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے اس سے واپس لے لی، لیکن مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھی وہ بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مظفر ہے۔ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی حل ہوگا۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھی ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے دکھ کو ہر راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسی ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر گرے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی صحیح، درد بھری آواز سے جب تمہیں اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تمہیں مسکرانا سیکھا تھا،
पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिश को मारा था, वो हिचकियाँ, वो सिसकियाँ, जब उसके बदले तुम कहाँ कहाँ किस मोड़ पर गई थी, और वो वक्त जब तुम हर एक तन्हाई के लम्हे बर्दाश्त किए थे, वो सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी ख़ास है कि इंसान अगर जाए नमाज पर सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी अल्लाह कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे अल्लाह ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो तुम फिर भी खुश ना होगे, क्योंकि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए वो बस आजमाइशों से गुजारता है। देखना, अल्लाह तुम तक जल्द ही नामुमकिन जरियों से मदद भेजेगा। खुदा की तकसीम से इख्तिलाफ करने वालों का मुकद्दर जवाल होता है। सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है, जब ये दिल नढाल होता है। जब तक ठोकर ना लगे तब तक कहाँ संभलते हैं। हमें इससे पहले खुदा से जुदाई का कहाँ ख्याल होता है। जब दिल पर इख्तियार बाकी ना रहे तो नमाज अक्सर लंबी हो जाती है। जब गीली आंखें आसमान पर टिकी हो और ज़ेन खुदा को कहानी सुना रहा हो, और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिल वालों को चैन व सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। तब रूह में कैद खलाएं अक्सर भर दी जाती हैं। इत्मीनान, मोहब्बत, खलूस और सुकून। फिर अल्लाह कोई भी मुस्कुराहट वापस नहीं लेता। हर चीज़ जो तुम खो देते हो उसका नेहमुल बदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो इसका कोई नेहमुल बदल नहीं, बल्कि वो एक ऐसा खसारा है जिसका अजाला मुमकिन ही नहीं। रूह को हिजर के कांटों से गुजारे तो सही, वो रब तो खुद चाहता है कोई पुकारे तो सही। डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जब दिल टूट जाता है तो कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई बंदा आसरा नहीं बन सकता। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपका रब हमेशा आपके साथ है और वो आपकी हर पुकार को सुनता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुनिया मुकाफाते अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं होता। यकीन रखें, अल्लाह सिर्फ उस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक ज़्यादती का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़प कर दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त खामोश हो जाते हो। उसको इस बात का भी अंदाज़ा है कि तुम सब्र करते करते अब थक चुके हो। यकीन रखो, वो उम्मीद लगाने वालों को कभी नाउम्मीद नहीं करता, और अजियत की एक मुआयना मुद्दत होती है, और जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना ही उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। रब तो टूटे हुए दिलों में बसता है, और जब रब मिल जाता है ना, तो किसी चीज़ की ख्वाहिश या हसरत दिल में नहीं रहती, सिर्फ उस ज़ात की मोहब्बत होती है। जब हम उस ज़ात से ज़्यादा अपने दिल में किसी को जगह देते हैं तो हम टूट जाया करते हैं, क्योंकि जो इस चीज़ के लायक नहीं हम उसको इतनी जगह दे देते हैं, और जो इस चीज़ के लायक है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या रब को बुरा नहीं लगता? लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ देता है। वो जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझाना कि तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं, और उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं और हर आजमाइश से गुजर जाते हैं, सब्र और शुक्र करने वाले। सब्र से परेशानी खुशी में तब्दील हो जाती है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है। अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है, तो तुम सब्र करो। तुम्हारे दिल में छुपे गमों को वो कैसे अपनी कुंज से दूर कर देगा, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। तुम दगा देने वाले शख्स से उम्मीद लगाए बैठे हो, और वो कैसे तुम्हें बेहतरीन नवाजने का वसीला बना देता है, तुम समझ ही नहीं सकते। वो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने पर कादिर है। वो चाहता है कि तुम उससे ये दुआ का रिश्ता कायम रखो। वो जब दिल में समा जाता है तो ख्वाहिशें राख बन जाती हैं। वो इतना रहीम है कि उस पर भरोसा करने वालों को वो तनहा नहीं छोड़ता। उसे उम्मीद देता है, दिलासे देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है। मुश्किल में डालता है तो खुद ही उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बनाता है। जगह जगह अपने होने के, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ है।
سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا، ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں، کافات عمل دستک نہیں دیتے، اور نہ ہی کسی کے در کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اسی لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسو کا ضیاء ہے، کیونکہ آنسو کے لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ اگر مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں، کہ حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا پڑا ہے۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ ضبط پتھر کر دیتا ہے، لیکن صبر پتھر نہیں کرتا، صبر موم کر دیتا ہے۔ تبھی تو آنکھیں بہتی ہیں اور اتنا بہتی ہیں کہ انسان حرف دعا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی دعا کا ہر حرف قبول ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب اپنے رب پر چھوڑ دو۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ جب زلیخا نے یوسف کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لگ کر بھاگتے رہے کہ ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر لی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی بساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ بھی تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے یہ کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کھٹن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی دغا نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی اس غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جو لوگ سب سے بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے۔ مسکراؤ کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا
جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہوں، تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ممکنات راستوں کی طرف لے آتا ہے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔